السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ایک بہت ہی دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا۔ میں اکثر امی کے ساتھ ایک بابا صاحب کے پاس دعا کروانے جاتی تھی۔ ان کا پرنور چہرہ دیکھ کر ایک انجانے سے سکون کا احساس ہوتا تھا۔ بابا کی عمر اس وقت میرے والد سے زیادہ ہوگی، لیکن جو طمانیت ان کے چہرے پر رہتی تھی وہ ٹھنڈی چھاؤں کے جیسے تھی۔ اس طمانیت سے میرے باپ کا چہرہ محروم تھا۔ وہ دال روٹی کے چکر میں پھنسے رب سے شکوہ کرتے نظر آتے تھے۔ پہلے پہل بابا کے پاس بہت کم لوگ آتے تھے، رفتہ رفتہ اس تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بابا کی کرامات کا بھی چرچا ہونے لگا کہ ان کی دعاؤں میں اثر ہے۔ ان کی عبادت گزاری کی وجہ سے ان کا مسکن ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو کمیٹی کے حدود میں بنا ہوا تھا۔ ان کی رہائش گاہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی اور ہماری چھت سے صاف نظر آتی تھی۔ بابا کی کوٹری کو چھت کی منڈیر سے دیکھنا میرا محبوب مشغلہ تھا۔ کوٹری کے سامنے صحن اور پھر چاروں طرف کچا احاطہ بنا ہوا تھا، جہاں وہ ٹہلتے یا عبادت میں مصروف نظر آتے تھے۔ ان کو سجدے میں دیکھ کر مجھ کو سکون ملتا تھا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میں شعور کے منازل طے کرنے لگی تو کئی سوالات میرے ذہن میں کھلبل آنے لگے۔ اکثر سوچتی کہ آخر بابا جان کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان کا گھر کہاں ہوگا، ان کے عزیز رشتے دار کہاں ہوں گے، اور یہ اکیلے یہاں کیوں رہتے ہیں؟ کیا ان کو سردیوں کی سرد راتوں سے ڈر نہیں لگتا؟ میرا معصوم ذہن ان سوالات کے جواب نہ ڈھونڈ پایا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جو بابا نے دنیا سے منہ موڑ کر اللہ سے دل لگا لیا۔ ایک دن اماں کو پتہ چلا کہ بابا جی کی طبیعت خراب ہے۔ وہ مجھے لے کر فوراً وہاں گئی۔ بابا واقعی بیمار بستر پر پڑے تھے اور کوئی حال پوچھنے والا نہ تھا۔ اماں گھر سے یخنی بنا کر لے گئی تھی۔ میں نے بابا جی کا سر دبایا، وہ بخار میں جل رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بابا جی آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھے اور اماں آپ کی سگی بہن جیسی ہیں، جب بھی کوئی تکلیف ہو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ بابا نے کہا، ہاں میری بچی تم ٹھیک کہتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو خاص سوجھ بوجھ سے نوازا ہے، اسی لیے ہی تم ایسی باتیں سوچتی ہو۔ میری تم کو نصیحت ہے کہ کبھی اپنے لیے نہیں سوچنا، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے سوچنا۔ اللہ تم کو بھی روحانی طاقت عطا کرے گا۔ خوب پڑھائی پر توجہ دینا، ہر برائی سے دور رہنا اور تعلیم حاصل کرنا۔ تمہارے گھر سے غربت، دکھ اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ بیٹی میں بھی جاہل مطلق نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بس حالات نے مجھے ایسے بنا دیا کہ میں نے ہمت سے کام نہیں لیا۔ اپنے پیاروں کی موت کا دکھ نہ سہ سکا تو دنیا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی۔ جب بابا نے خود مجھے دل کی بات کہہ دی تو میری بھی ہمت ہوئی۔ تبھی میں نے ان سے پوچھا، بابا جی آپ نے مجھے سچے دل سے بیٹی کہا ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کون ہیں اور وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے آپ دنیا اور اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر یہاں اس مقام پر آ گئے ہیں۔ اچھا بیٹی تم وعدہ کرو کہ جو میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا تم کسی سے نہ کہو گی۔ میں نے وعدہ لیا تو انہوں نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی، بیٹی میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے جہاں روایتوں کی ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی۔ تعلیم حاصل کرنے پر شدید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ تعلیم ان کے ذہنوں کو منور کر دیتی تھی جو عام روایتوں کے غلاموں کو گوارا نہ تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے والد صاحب نے تمام مخالفتوں کے باوجود تعلیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ والد صاحب نے اپنے شوق کے بلبوتے پر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور شہر آ گئے۔ وہ اب کسی تعلیم یافتہ گھرانے میں شادی کرنا چاہتے تھے، مگر یہ خواہش ہی رہی، کیونکہ ہمارے دادا نے عزت کا معاملہ کہہ کر ان کی شادی اسی لڑکی سے کرا دی جس سے وہ منسوب کیے گئے تھے۔ والدہ ایک سیدھی سادی خاتون تھیں، ہیرا پھیری سے ان کا دور دور تک واسطہ نہ تھا۔ شادی کے بعد میرے والد نے صبر کر لیا اور اماں کو اپنے رنگ میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ اماں نے بھی کوشش کی اور خود کو کافی حد تک بدل دیا۔ میرے بڑے بھائی بھی تعلیم یافتہ اور ایک سرکاری افسر تھے۔ وہ عمدہ خیالات کے مالک بھی تھے۔ گھر کا انتظام اور مالی طور پر استحکام ان کی فراست اور کمائی پر تھا۔ ان کی شادی بھی والد صاحب نے چچا کی بیٹی سے کرا دی،
یہ لڑکی تعلیم یافتہ نہ تھی، مگر دادا کے خواہش پر بائی منصور کو ان سے شادی کرنی ہی پڑی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گھر کی عورتیں ان پڑھ اور مرد تعلیم یافتہ تھے۔ بابی نے آتے ہی ہماری زندگی کو تھوڑا سا مشکل بنا دیا، مگر میرا بھائی صبر اور سکون سے حالات کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ بیوی کو کچھ نہیں کہتے بلکہ سمجھاتے رہتے کہ تم صبر و تحمل سے رہنا سیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہونے یا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی بات ہے مجھ سے کہہ دیا کرو، میں خود تمہاری پریشانی دور کر دیا کروں گا۔ بابی پر ان کی باتوں کا اثر ہوتا تھا۔ انہوں نے خود کو ہمارے گھر کے ماحول کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا، تو ان کا رویہ اب ہم سے بہتر ہونے لگا۔ اب والد صاحب نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ اس وقت میں تنہی سے تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا۔ انہی دنوں میرے چچا زاد کی شادی تھی اور ہمیں گاؤں جانا تھا۔ میں نے 12ویں کے پرچے دیے، ابھی پریکٹیکل باقی تھے، چنانچہ کتابیں ساتھ رکھ لی کہ گاؤں میں شادی بھی اٹینڈ کر لوں گا اور جب وقت ملے گا پڑھائی بھی کر لوں گا۔ گاؤں جاتے ہوئے میں ہمیشہ پرجوش ہوا کرتا تھا، کیونکہ مجھے قدرتی مناظر بہت پسند تھے، اور ہمارا گاؤں تو پہاڑ کے دامن میں واقع تھا، جو ہماری بستی پر ایک خوبصورت سائبان کے مانند سایہ فگن تھا۔ ہم شادی سے ایک دن پہلے گاؤں پہنچے۔ ہم کافی لمبا سفر طے کر کے آئے تھے، اس لیے آرام کے لیے اندر چلے گئے، لیکن میں گھر میں بیٹھنے نہیں آیا تھا، میں پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ ابھی میری رشتہ داروں سے ملاقات بھی نہ ہو سکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور خوبصورتی میں مہو چلتا چلا جا رہا تھا کہ اچانک میری ٹکر ایک لڑکی سے ہو گئی۔ آس پاس کے ماحول کا اثر تھا یا واقعی وہ بہت خوبصورت تھی؟ اجلی اجلی دودھ جیسی سفید رنگت، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور چہرے پر حیا کی سرخی۔ میں نے اسے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، اور وہ ناگواری سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے پاس سے گزر گئی۔ مجھے اس کے خدوخال مانوس لگے۔ میں نے وہیں درخت پر ٹیک لگا کر تھوڑا سستانے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ تبھی مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو سامنے میرا چچا زاد بھائی کھڑا تھا، جو مجھے گھر میں نہ پا کر ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا تھا۔ اس نے نہایت گرم جوشی سے مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہم اسی کی شادی میں یہاں آئے تھے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں حیرت اور خوشی سے چلا اٹھا، کیونکہ سامنے وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جو مجھے پہاڑ پر ملی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے زمان سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ بولا، تم نہیں جانتے، یہ میری چھوٹی بہن بختاور ہے۔ جب تم لوگ شہر چلے گئے تھے تب یہ بہت چھوٹی تھی، تبھی تم اس کو نہیں پہچان سکے۔ میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، تبھی مجھے اس کے خدوخال جانے پہچانے سے لگے تھے۔ اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ میری شریک حیات یہی لڑکی ہوگی، جبکہ بابی کے کہنے سے بھائی صاحب نے سوچ رکھا تھا کہ وہ میری شادی اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے کروا دیں گے۔ بے شک میں بختاور کو نہ دیکھ لیتا تو اپنے بھائی کی بات نہ ٹالتا۔ میں جو کتابیں لے گیا تھا وہ ویسے ہی لے آیا۔ 2 روز بعد میرا پریکٹیکل تھا۔ مجھے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے میرٹ بنانا تھا۔ شادی کے 15 روز بعد زمان اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ والد صاحب نے اس کی دعوت کی تھی۔ زمان نے مجھے بتایا کہ وہ شہر میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ گاؤں میں تھوڑی بہت کاشتکاری سے گزر بسر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ تم شہر آ جاؤ۔ چچا نے بختاور کو پرائمری تک تعلیم دلوائی تھی۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ شہر میں تعلیم حاصل کر سکے۔ کچھ دنوں بعد زمان گاؤں سے کچھ زمین بیچ کر سرمایہ لے آیا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگا۔ ان دنوں میں FSC کر چکا تھا اور میں فارغ تھا۔ میڈیکل کے لیے ابھی داخلے شروع نہیں ہوئے تھے۔ بابا جان نے کاروبار میں میری دلچسپی دیکھی تو اپنے سیٹ سے مجھے کچھ سرمایہ لے کر دے دیا کہ میں بھی زمان کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جاؤں۔ ہم نے مل کر مارکیٹ میں کپڑے اور برقی آلات کی دکان کھولی۔ کاروبار اللہ کے فضل سے چل پڑا۔ اب زمان گھر والوں کو بھی شہر لے آنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے کنبے کی رہائش کے لیے مکان ڈھونڈنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے کہیں ہمارے گھر کے نزدیک مکان مل جائے۔ ہم ایک قدیمی محلے میں رہتے تھے اور ہمارا گھر بھی دادا پر دادا کے زمانے سے بنا ہوا اور پرانا تھا، لیکن مضبوط اور وسیع تھا۔ لہٰذا والد صاحب نے کہا کہ تم لوگ فی الحال ہمارے مکان کے ایک حصے میں رہو۔ اگر تنگی محسوس ہو تو اطمینان و سکون سے اپنے لیے رہائش ڈھونڈ لینا۔ میں نے بھی زور دیا
تو اس نے ہماری بات مان لی اور امی جان نے مکان کا آدھا حصہ جو تقریباً خالی رہتا تھا ان کو رہنے کے لیے دے دیا۔ ہم سب خوش تھے کہ ہمارے قریبی رشتے دار آ گئے تھے اور گھر میں اب رونق ہو گئی تھی، لیکن بابی خوش نہیں تھی، وہ اکھڑی اکھڑی رہنے لگی۔ میں اب نتیجے کے انتظار میں تھا اور کاروبار پر بھی توجہ دے رہا تھا۔ والد صاحب حیران تھے کہ ایک لاابالی لڑکا اتنی جلدی کیسے عملی زندگی میں جذب ہو گیا۔ میرا رزلٹ اچھا آیا، میڈیکل کالج میں داخلے کی ٹھانی۔ والد خوش تھے کہ میں نے اتنی محنت کی تھی اور اب میرے لیے میڈیکل میں داخلہ کچھ مشکل نہ تھا۔ میں سوچ بچار میں تھا کہ کیا کروں۔ میڈیکل میں داخلہ لیتا تو والد میری شادی 4-5 سال تک ملتوی کر دیتے۔ اس مدت میں ممکن ہے کہ بختاور کے والدین اس کی شادی کہیں اور کر دیتے۔ بہت سوچنے کے بعد میں نے میڈیکل کالج میں داخلہ نہ لینے کا اعلان کیا اور والد صاحب سے کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن زمان نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ اس نے کہا کہ تم کو پڑھائی کے بعد جو وقت ملے تم اس میں کاروبار کر لینا، مگر پڑھائی مت چھوڑو اور کالج میں داخلہ ضرور لو، یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے۔ میرے بابا بھی یہی چاہتے تھے۔ سو میں مایوس ہو گیا، سوچا کہ اپنا مسئلہ کس سے بتاؤں۔ میں نے ہمت کر کے بھائی جان کو دل کی بات سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے مجھے ہمت دی اور کہا، رمیز خان، اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ دوں گا، میں تمہاری شادی بختاور سے کروا دوں گا۔ میرا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا اور بھائی جان نے والد صاحب سے بات کر لی۔ وہ خوشی سے مان گئے اور بختاور کا رشتہ اس کے والد سے مانگ لیا۔ انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ میں خود کو دنیا کا خوش نصیب انسان سمجھنے لگا، لیکن بابی بہت برہم ہوئی، کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا یہ لوگ آئے ہی اسی منصوبے سے تھے، میں ہرگز یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ میری بہن کے لیے پہلے سے میرے والدین سے بات ہو چکی ہے، اب آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بھائی جان نے بیوی کو سمجھایا کہ لڑکا پڑھا لکھا ہے، وہ تمہاری بہن سے شادی پر راضی نہیں ہے، وہ بختاور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہوگا اگر اس نے تمہاری بہن کو ذہنی طور پر قبول نہ کیا؟ تم آئندہ کے سوچو، کیسرا کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ مل جائے گا، زبردستی اسے ہم رمیز کے پلے کس طرح باندھ سکتے ہیں؟ وہ خاموش تو ہو گئی، لیکن لاوا اندر ہی اندر پکنے لگا۔ کچھ دن بعد میری شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اپنے والد کے سمجھانے سے بابی بھی نارمل ہو گئیں۔ ان کا رویہ یکدم بدل گیا اور وہ میری شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لینے لگی۔ اب زمان نے یہی مناسب سمجھا کہ الگ مکان لے لیا جائے تاکہ لڑکی کو اپنے گھر سے رخصت کریں۔ میری شادی ہو گئی، ہم دونوں بہت خوش تھے۔ بختاور میرے والدین، بابی اور خاص طور پر میرے بڑے بھائی کی بہت عزت اور خدمت کرتی، جس پر بھائی بھی اس کی تعریف کرتے تاکہ اس کا دل خوش ہو۔ اس بات نے بھی بابی کے دل میں حسد کو جنم دیا اور ان کے دل میں بختاور کے لیے نفرت کی گرہ کو مضبوط کیا۔ بابی کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہتا تھا، وہ میرا پہلے سے بھی اور زیادہ خیال رکھنے لگی، لہٰذا میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں کہ وہ میری بیوی کی نفرت میں مری جا رہی ہیں۔ میں دن میں پڑھائی میں مصروف ہوتا، شام کو زمان کے پاس دکان پر چلا جاتا۔ میں ہر چیز کو نارمل ہی لے رہا تھا اور بختاور کی عادت چغلیاں کرنے کی نہ تھی۔ اس کے لبوں پر کبھی کسی کے لیے شکایت کے 2 لفظ بھی نہ آئے تھے۔ وہ بہت صابر و شاکر لڑکی تھی، گھر میں ہر کوئی خوش تھا۔ بظاہر تو بابی بھی خوش نظر آتی تھی، مگر دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی بھی بابی کی مکاری کو سمجھ نہ سکا، حتیٰ کہ ان کا شوہر بھی ان کی اداکاری سے دھوکا کھا گیا۔ بھائی ہر وقت کہتے، بختاور کے قدم مبارک ثابت ہوئے۔ کاروبار میں ترقی کے ساتھ میری بیوی کو بھی عقل آ گئی ہے۔ میں پڑھائی اور کاروبار میں اتنا مصروف تھا کہ اپنی بیوی کے لیے بہت کم وقت نکال پاتا تھا، مگر اس نے پھر بھی گلہ نہ کیا۔ ایک دن بختاور کی طبیعت خراب ہو گئی۔ گھر میں امی اور بھائی جان تھے، وہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کی نوید سنائی تو گھر بھر میں مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بڑے بھائی جان تو ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ بابی بھی اس کا خیال بہت رکھتی تھی۔ میں مطمئن تھا کہ گھر میں اسے سنبھالنے والی ہیں۔ وقت گزر گیا اور میں ایک خوبصورت بیٹے کا باپ بن گیا۔ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بختاور اسے جنم دینے کے بعد سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ بچے کو ماں کا دودھ پلوانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے پینے سے انکار کر دیا۔
بھوک سے بلکتا مگر ماں کا دودھ اسے بدمزہ لگتا، کیونکہ پیدا ہوتے ہی بابی نے اسے فیڈر لگا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے گائے کا دودھ پلا سکتے ہیں۔ بچے کو گائے کے دودھ کا ذائقہ پسند آ گیا۔ یوں 3 ماہ میں بچے نے صحت پکڑ لی۔ بابی دودھ ابالتی اور رات کو سبھی کو پینے کو دیا کرتی تھی۔ وہ میرے بچے کا فیڈر بنا کر اسے دیتی اور بختاور کو بھی اپنے ہاتھ سے پلاتی، کہتی کہ تم تو ایک ہی جگہ 2 گلاس پیا کرو۔ ہم سب ان کی عنایتوں اور محبت کے بہت شکر گزار تھے۔ وہ گھر کی بڑی بہو تھی۔ بختاور بچے کو سنبھالتی اور بابی گھر کے بیشتر کام کر لیتی۔ ایک دن وہ حسب معمول تازہ دودھ جوش دے رہی تھی کہ چھت سے ایک بڑی سی زہریلی چھپکلی ابلتے دودھ میں گر گئی۔ یہ سب بابی کی نگاہوں کے سامنے ہوا۔ انہوں نے دودھ پھینک دیا۔ گھر کی ملازمہ بھی ساتھ کھڑی تھی۔ رات ہونے والی تھی۔ ملازمہ کام سمیٹ چکی تھی۔ اس کے جانے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اس نے دھونے کے لیے پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں کچھ دودھ رہتا تھا۔ وہ بولی، بابی آپ نے سارا دودھ نہیں گرایا، اس میں تو چھپکلی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتیلا گرم تھا، میرے ہاتھ جلنے لگے تھے، تبھی رکھ دیا۔ ابھی گرا دیتی ہوں، تم جاؤ، میں خود دودھ گرا کر پتیلی دھو دوں گی، تم کو دیر ہو رہی ہے۔ ملازمہ چلی گئی۔ اب بابی نے زہریلے دودھ کو پھر سے ابال دے کر چھانا، ٹھنڈا کیا۔ سب گھر والوں کو صحیح والا دودھ ٹھنڈا کر کے پینے کو دیا، مگر میری بیوی اور بچے کو وہی زہریلا دودھ چینی ڈال کر پینے کو دے دیا۔ بختاور کو ذائقہ برا سا لگا۔ اس نے آدھا گلاس پی کر واپس کرنا چاہا تو بابی نے اصرار کر کے زبردستی پلا دیا۔ بچے کو بھی اسی دودھ کا فیڈر اپنے ہاتھوں سے پلا دیا۔ رات کو بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے الٹی بھی ہوئی۔ اسپتال لے جانے سے قبل انہوں نے دم توڑ دیا۔ اس رات میں میڈیکل کالج میں تھا۔ صبح گھر میں کوہرام برپا تھا۔ میری بیوی اور بچہ دونوں ہی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ میرے ساس سسر نے پوسٹ مارٹم کرانے سے منع کر دیا کہ ہماری بیٹی کی لاش کی بے حرمتی ہوگی۔ وہ گاؤں کے لوگ تھے، پوسٹ مارٹم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ، مجھے شک تھا کہ ان کی موت زہر خوردنی سے ہوئی، کیونکہ دونوں ایک ساتھ کیسے مر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے دونوں نے ایک سی خوراک لی ہوگی، ورنہ دودھ تو سارے گھر والوں نے پیا تھا، کسی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال گھر کا معاملہ تھا۔ زمان نے بھی مجھے صبر کی تلقین کی اور خاموش کرا دیا۔ کچھ دن گھر کی فضا سوگوار سی رہی۔ پھر ایک روز ملازمہ نے مجھے موقع پا کر چپکے سے بتا دیا کہ اس روز دودھ ابالتے ہوئے چھت سے پتیلے کے اندر ٹپک پڑی تھی۔ بابی نے دودھ تو میرے سامنے گرا دیا تھا، مگر اس کے آگے وہ نہ بول پائی۔ میں نے لاکھ پوچھا، کہنے لگی، صاحب جی اس سے آگے میں نہیں جانتی، میں تو گھر چلی گئی تھی، جو بات میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی میں کیسے کہہ دوں؟ کسی بے گناہ کی گردن میری شک کی وجہ سے پھنس گئی تو کون مجھے زندہ چھوڑ دے گا؟ ملازمہ نے اس دن کے بعد ہماری ملازمت چھوڑ دی اور اپنے گاؤں جانے کا کہہ کر نہ جانے کہاں چلی گئی، مگر کہانی کا خلاصہ بتا گئی۔ کہتے ہیں کہ عاقلہ را اشارہ کافی است، کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میرے دل کا بوجھ جب بہت بڑھ گیا، میں نے یہ بات بائی جان سے کہہ دی۔ انہوں نے بیوی کی گردن دبوچ دی۔ بالآخر بابی نے اقرار کر لیا کہ انہوں نے غلطی سے چھپکلی والا دودھ بختاور اور بچے کو پلا دیا تھا، کیونکہ وہ بقیہ دودھ کو گرانا بھول گئی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ بائی بھی اتنے بے وقوف نہ تھے۔ وہ طیش میں آ گئے اور انہوں نے بابی کو کرکٹ کے بلے سے اتنا مارا کہ وہ جان بحق ہو گئی۔ میں نے جب ان کے کمرے سے چیخ سنی تو میں دوڑ کر گیا اور ایسا منظر دیکھا کہ دل ہل گیا۔ بے شک میں بختاور سے محبت کرتا تھا، مگر اپنا بھائی بھی مجھے بہت عزیز تھا۔ میں نے ان کو خدا کا واسطہ دے کر ڈیوٹی پر بھیج دیا۔ وہ چلے گئے تو میں اپنے ہاتھ میں بلہ لیے پولیس اسٹیشن جا کر اقرار جرم کر لیا کہ میری بیوی اور بچے کی موت ہو گئی۔ مجھے شک تھا کہ بابی نے ان کو زہر دیا ہے، سو بدلہ لینے کے لیے میں نے ان کے سر پر بیٹ مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ میری نیت انہیں جان سے مارنے کی نہ تھی، مگر جھگڑا بڑھا تو طیش میں بیٹ ان کے زور سے لگ گیا۔ غرض اس طرح میں اپنے بھائی کی جگہ جیل چلا گیا۔ مجھے 7 برس کی سزا ہو گئی۔ سزا کے بعد جب میں جیل سے نکلا تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ قید میں خدا سے قریب ہو گیا۔ مجھ میں قاتل کہلانے کی ہمت نہ تھی۔ میں دوسرے شہر چلا گیا
اور وہاں ایک ڈاکٹر کی کلینک پر ملازم ہو گیا۔ ایک دن میں جنگل گیا اور وہاں تنہا روز و شب بسر کرنے لگا۔ اللہ نے اپنی جانب میرے دل کو کھینچا اور میں دن رات عبادت الہی میں مصروف رہنے لگا۔ پیاس لگتی تو ندی سے پانی پی لیتا، بھوک لگتی تو جنگلی پھلوں پر گزارا کر لیتا۔ میں عبادت میں سکون پانے لگا۔ ایک دن محکمہ جنگلات والے آئے اور مجھ سے تفتیش کرنے لگے۔ اس وقت تو وہ 2-4 باتیں کر کے چلے گئے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ دوبارہ آئیں گے۔ میں گھر والوں کو ایک بار پھر کسی مصیبت میں نہیں پھنسوانا چاہتا تھا، لہٰذا یہاں شہر آ گیا اور جھگی بنا کر رہنے لگا۔ ارد گرد گزرتے لوگ مجھے عبادت میں مشغول دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ وہ مجھ سے دعا کرانے کو آنے لگے اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دے جاتے۔ انسانوں کے دکھ تکلیفیں اور مشکلات تو اللہ پاک دور کرتا ہے، لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ میری دعاؤں میں تاثیر ہے جس سے ان کے مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں میری شہرت پھیلنے لگی کہ یہاں کوئی نیک بابا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے اور مراد مل جاتی ہے۔ یوں لوگ میرے پاس دعا کرانے آنے لگے۔ وہ میرے لیے نذرانے کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ روپے دے جاتے جو میری ضروریات زندگی کو کافی ہوتے۔ میں نہ تو کسی کو نذرانے لانے کو کہتا اور نہ رقم کا سوال کرتا ہوں۔ اب جھگی کی جگہ یہ کوٹھری بن گئی ہے۔ ایک چارپائی، پانی کا ایک مٹکا اور چائے وغیرہ بنانے کے لیے چند برتنوں کے سوا میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے دنیاوی سامان سے دلچسپی ہے۔ اللہ خود میری ضروریات پوری کر دیتا ہے اور میرے نصیب کا رزق میرے در پر پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر لمبی سزا کاٹی ہے۔ اپنے لوگوں میں جانا نہیں چاہتا کہ ماں باپ میری قید کے دوران چل بسے تھے۔ بھائی نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی بھی رونے لگی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد بابا جی کا انتقال ہو گیا تو علاقے کے لوگوں نے کوٹھری میں ہی ان کی قبر بنا دی اور پھول چڑھانے لگے۔ میں سوچتی ہوں کہ شاید نیک لوگوں کے مزار اسی طرح بن جاتے ہوں گے، اور جو خلقت ان کے مزار پر روز فاتحہ پڑھنے جاتی ہے اس کا ثواب تو ان میں دفن لوگوں کو ملتا ہی ہوگا۔ یہ میرے قیاس کی بات ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی راز ہیں وہ میرا رب العزت ہی جانتا ہے۔ ایسی اور بھی کہانی سننے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔